الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کی کتاب کے اس کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 32 پڑھنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ عن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما بمسندا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ ابتداءً کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا جائز ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اور امام ابن ماجہ اور امام دارقطنی وغیرہما نے مسند سند سے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو ابتداءً نقصان پہنچائے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ بدلے کے طور پر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یعنی نہ تو یہ جائز ہے کہ اس نے نقصان نہیں پہنچایا تھا اور آپ جا کر کے اس کو نقصان پہنچا دیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر اس نے نقصان پہنچا دیا تھا تو آپ جا کر کے اس کا بھی نقصان کر دیں۔ یہ حدیث مختصر انداز میں ہر قسم کے نقصان کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہر قسم کا نقصان حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بات سے یا اپنے عمل سے کسی کو نقصان پہنچائے، اپنے رویے سے، اپنے ویوہار سے کسی کو تکلیف پہنچائے، خاص کر ایسے لوگ جن کا تاکیدی حکم ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں۔ انہیں نقصان پہنچانے سے بال بال پرہیز کرنا چاہیے، انہیں نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اور نہ ہی کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ راستے میں یا بازار میں اینٹ، پتھر یا کانٹے دار چیز یا گڑھا وغیرہ کھود دے جس سے دوسروں کو نقصان ہو، کیونکہ نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضار مسلما ضارہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے۔ اسلام ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کام میں آپ کا فائدہ ہو اور آپ کے پڑوسی کا نقصان ہو تو وہ کام آپ کر گزریں، کیونکہ اس میں آپ کا تو فائدہ ہے لیکن آپ کے پڑوسی کا نقصان ہے، لہذا آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا نقصان کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کا نقصان کریں۔ جیسے اگر کسی نے ہماری گاڑی کو ٹھوکر مار دیا، جان بوجھ کر ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بھی اس کی گاڑی کو ٹھوکر مار دیں اور اس کی گاڑی کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو نقصان پہنچائے، گویا ہر اس چیز کا بھی استعمال کرنا حرام ہوگا اس حدیث کی روشنی میں جس سے ایک انسان کے نفس کو، ایک انسان کی جان کو تکلیف پہنچے، جیسے سگریٹ پینا، نشہ لانے والی چیزوں کا استعمال کرنا۔ انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے، خودکشی کرے، سوسائڈ کرے، کیونکہ وہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اس جان کا بھی مالک اس کا رب ہے، لہذا اس میں اسے اپنی طرف سے الٹ پھیر کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ اور شریعت کے کسی بھی حکم میں نقصان کا پہلو اگر نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم میں بھی نقصان کا پہلو نہیں پایا جاتا، کیونکہ جب ابتداءً نقصان پہنچانا جائز نہیں اور نہ ہی بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا جائز ہے، تو اس شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام میں نقصان کا پہلو کیسے پایا جائے گا؟ اس لیے اگر کسی چیز میں نقصان کا پہلو پایا جاتا ہو تو شرعی اعتبار سے وہ چیز حرام ہوگی۔ دوبارہ سنیے، اگر کسی چیز میں نقصان کا پہلو پایا جاتا ہو
تو ہماری شریعت اس کو جائز نہیں ٹھہرا سکتی، وہ چیز حرام ہی ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔